شاہد ایک ماہ سے کسی مکان کی تلاش میں تھا۔ اسی سلسلے میں آج اسے مالک مکان کی بیوی سے ملنا تھا، چونکہ مالک مکان دوسرے شہر میں نوکری کرتا تھا۔ اس کی بیوی اسی جگہ رہتی تھی۔ شاہد ایک ہوٹل میں مینیجر تھا جو اس کے گھر سے بہت دور تھا۔ ہوٹل دور ہونے کی وجہ سے اسے اکثر پریشانی اٹھانی پڑتی تھی۔ اسی وجہ سے آج وہ گھر دیکھنے صبح اپنی کار میں اس جگہ جا رہا تھا۔ کار میں اس کے ساتھ اس کی بیوی اور اس کی بیٹی رائما تھی۔ رائما کار کی پچھلی سیٹ پر اپنے کھلونوں سے کھیل رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک گڑیا تھی جو اسے بہت پسند تھی اور وہ اس گڑیا کو اپنے ساتھ ہمیشہ رکھتی تھی۔ گاڑی اپنی مخصوص رفتار کے ساتھ منزل کی جانب رواں دوا تھی اور پھر گھر آ گیا۔ گھر کے نزدیک پہنچ کر شاہد نے گاڑی روکی اور اپنی بیوی اور بیٹی کو گاڑی سے باہر اترنے کے لیے کہا۔ کار کو لاک کر کے وہ گھر کی جانب چل پڑے، جہاں پر مالک مکان کی بیوی ان کے انتظار میں تھی۔ رائما جب اس گھر کی طرف بڑھ رہی تھی، اس کو بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ اس کو لگا جیسے اس گھر میں کوئی غیر مرئی مخلوق ہے جو کسی کو نظر نہیں آ سکتی ہے۔ وہ ایک بچی تھی، محسوس کر سکتی تھی، لیکن اس نے اپنے ماں باپ کو یہ بات نہیں بتائی۔ لیکن گھر باہر سے بہت ہی خوبصورت دکھائی دے رہا تھا۔ وہ سب باہر کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ لان کی کیاریوں میں مختلف قسم کے پھول کھل رہے تھے، جبکہ لان کے بیچ میں چھوٹا سا راستہ گھر تک جانے کے لیے تھا۔ اور پھر مالک مکان نے گھر کا دروازہ کھول دیا اور ان سب کو گھر میں جانے کا اشارہ کیا۔ گھر کے اندر الٹی جانب 2 بیڈ رومز تھے اور ساتھ ہی اٹیچ باتھ روم۔ درمیان میں ٹی وی لاؤنج تھا جو کہ بہت بڑا تھا۔ سیدھی جانب ایک بیڈ روم تھا، تمام کمرے کشادہ تھے۔ مالک مکان کی بیوی انہیں گھر دکھانے کے ساتھ ساتھ بتا رہی تھی، یہ گھر کافی عرصے سے خالی پڑا ہوا ہے۔ یہاں بہت پہلے کچھ فیملیز آئی تھی، لیکن وہ تھوڑے عرصے بعد یہ گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ یہ بات شاہد کی بیوی نائمہ نے نہیں سنی، لیکن شاہد نے جب یہ بات سنی تو چونک کر پوچھنے لگا، لوگ یہ گھر چھوڑ کر کیوں گئے؟ تو وہ بتانے لگی، یہاں پر بہت سالوں پہلے ایک فیملی پراسرار طور پر مر گئی تھی۔ ان کے مرنے کی وجہ کبھی بھی سامنے نہیں آئی۔ بس اس کے بعد جو بھی آیا، کچھ عرصہ گزارنے کے بعد پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ مالک مکان کی بیوی کی باتیں غور سے سن رہا تھا شاہد۔ اس نے کہا، میری بیوی کو یہ باتیں مت بتائیے گا، چونکہ یہ گھر مجھے بہت پسند آیا ہے۔ اگر آپ یہ باتیں اسے بتائیں گی تو وہ یہاں رہنے سے انکار کر دے گی۔ تو وہ کہنے لگی، نہیں نہیں، میں آپ سے ایسی بات نہیں کہوں گی اور آپ کی بیوی سے بھی، بس چونکہ سچ تھا اور سچ بتانا ضروری ہے۔ تو وہ کہنے لگا، بہت بہت شکریہ، ہم اس گھر میں کل ہی شفٹ ہو جاتے ہیں۔ اگلے دن شاہد اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ اس گھر میں شفٹ ہو گیا۔ اس نے ہوٹل سے 1 ہفتے کے لیے چھٹی لے رکھی تھی تاکہ گھر کا سامان سیٹ کر سکے۔ دوپہر ہو چکی تھی، 2 کمرے سیٹ ہو چکے تھے، کچن بھی۔ وہ کافی تھک گیا تھا۔ اب دوپہر کا کھانا کھا کر تھوڑی دیر آرام کرنے کی غرض سے وہ لوگ لیٹ گئے۔ رائما اور شاہد سو چکے تھے، جبکہ نائمہ کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ اٹھی اور اوپر کی منزل کی جانب چل دی۔ کھڑکیوں سے روشنی لاؤنج میں پڑ رہی تھی۔ وہ کھڑکی کی جانب آئی اور کھڑکی کھول کر باہر دیکھنے لگی۔ اچانک ہی اسے محسوس ہوا جیسے اس کے پیچھے سے کوئی گزرا ہے۔ وہ فوراً پیچھے مڑی، لیکن پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ تمام کمروں کے دروازے بند تھے، لیکن اسٹور روم کا دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ جب وہ یہاں آئی تھی تو تمام دروازے بند تھے۔ وہ کھڑکی بند کر کے اسٹور روم کی جانب بڑھنے لگی۔ ابھی وہ دروازے کے قریب پہنچی ہی تھی کہ رائما کے رونے کی آواز آئی اور وہ سیڑھی سے اتر کر نیچے چلی آئی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ رائما سکون سے سو رہی ہے۔ وہ حیران تھی کیونکہ خود اس نے اس کی آواز سنی تھی۔ بہرحال اس نے ان باتوں کو اپنا وہم سمجھا اور ذہن سے ان خیالات کو جھٹک کر رات کے کھانے کے لیے تیاری کرنے لگی۔ رات میں 9 بجے تک وہ لوگ کھانا کھا چکے تھے۔ کچھ دیر باتیں کرتے رہے، پھر سونے کے لیے چل دیے۔ نائمہ بہت تھکی ہوئی تھی۔ وہ رائما کو سلا کر
نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ نائمہ کی آنکھ ایک زور کی چیخ سے کھلی۔ وہ ڈر گئی، فوراً اٹھ کر نائمہ کے کمرے کی جانب گئی، کہیں وہ رو نہ رہی ہو۔ لیکن جب اس کے کمرے میں گئی تو دیکھا کہ وہ اپنی گڑیا اپنے سامنے رکھے اس سے باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ گڑیا نے رائمہ کی بات کا جواب دیا اور اس کے ہونٹ بھی ہلے۔ وہ بے یقینی سے کبھی رائمہ کو کبھی گڑیا کو دیکھتی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو منظر اس نے دیکھا وہ حقیقت ہے یا وہم۔ وہ دوڑتی ہوئی رائمہ کے بیڈ کی جانب آئی، لیکن اب گڑیا بالکل خاموش تھی۔ وہ اپنی بیٹی سے کہنے لگی، بیٹا تم ابھی اس گڑیا سے باتیں کر رہی تھی؟ ماما مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے میں اپنی گڑیا سے باتیں کر رہی تھی۔ بیٹا اب صبح کھیلنا، ابھی سو جاؤ۔ اور وہ رائمہ کے ساتھ لیٹ گئی۔ کچھ دیر پہلے کا منظر اب نائمہ کے ذہن میں چل رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس کی آنکھ لگ گئی تو نائمہ اٹھی اور اس کی گڑیا جو اس کے پاس ہی رکھی ہوئی تھی، ڈرتے ڈرتے اس گڑیا کو اٹھایا اور لاؤنج میں پڑے صوفے پر رکھ دیا اور خود اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس نے سوچا یہ بات وہ شاہد کو بتا دے، لیکن وہ گہری نیند میں تھا، لہٰذا نائمہ نے اس وقت اسے اٹھانا مناسب نہ سمجھا اور بستر پر لیٹ گئی۔ صبح 10 بجے شاہد جب اٹھ کر کچن میں آیا تو نائمہ رائمہ کو ناشتہ کروا رہی تھی۔ اس نے شاہد کو بھی ناشتہ دیا۔ آج اس کا ارادہ تھا اوپری منزل کو صاف کرنے کا، اسی لیے رائمہ کو شاہد کے حوالے کر کے وہ اوپر منزل کی جانب آ گئی۔ اسٹور میں رکھی الماری کو کھولا ہی تھا کہ ساتھ والے کمرے سے آواز آئی تو وہ فوراً باہر آئی اور ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھولا۔ کیا منظر وہ دیکھتی ہے کہ اندر فرش پر ہر طرف خون ہی خون بکھرا ہوا ہے۔ ڈر کے مارے نائمہ کی چیخ نکل گئی۔ شاہد دوڑتا ہوا اوپر آیا۔ وہ مسلسل چیخے جا رہی تھی اور بالکل ہوش میں نہیں تھی۔ وہ اسے جھنجھوڑنے لگا، ہکلاتے ہوئے کہنے لگی، وہ خون، ادھر خون پڑا ہوا ہے شاہد۔ نائمہ کوئی خون نہیں ہے یہاں، یہ سب تمہارا وہم ہے۔ وہ کہنے لگی، نہیں نہیں، ابھی میں نے خود دیکھا تھا، یہاں فرش پر خون ہی خون بکھرا ہوا تھا۔ تم کام کر کے تھک چکی ہو، چلو نیچے آؤ اور آرام کرو۔ وہ نائمہ کو لیے ہوئے مڑا ہی تھا کہ کمرے کا دروازہ زوردار آواز کے ساتھ خود ہی بند ہو گیا اور سامنے ایک سایہ دکھائی دیا۔ وہ ڈر گئی، چیخنے لگی اور کہنے لگی، شاہد یہاں کچھ ہے، ہم اب اس گھر میں نہیں رہیں گے۔ وہ خود بھی ڈرا ہوا تھا لیکن اس پر ظاہر نہیں کر رہا تھا۔ وہ اس کو لیے ہوئے نیچے آ گیا۔ نیچے لاؤنج میں آیا تو کیا منظر دیکھتا ہے کہ رائمہ اوندھے منہ فرش پر گری پڑی ہے، اس کے منہ سے خون نکل رہا ہے، ساتھ ہی اس کی گڑیا بھی پڑی ہوئی ہے۔ نائمہ دوڑتی ہوئی رائمہ کے پاس آئی، اس کو گود میں اٹھا کر رونے لگی۔ اس نے جلدی سے الماری سے فرسٹ ایڈ باکس نکالا اور اس کے منہ کو صاف کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد رائمہ کو ہوش آ گیا، لیکن وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ وہ اس کے ساتھ چمٹ گئی۔ اچانک تمام کھڑکیاں زور زور سے ہلنے لگی اور ایک بھیانک آواز آئی، چلے جاؤ یہاں سے۔ وہ تو پہلے ہی ڈری ہوئی تھی اور رونے لگی۔ شاہد بہت پریشان تھا۔ وہ اپنی بیوی اور بیٹی کی حالت دیکھ رہا تھا اور ان کو مزید زخمی نہیں کروانا چاہتا تھا۔ کچھ بھی ہو سکتا تھا اس گھر میں۔ وہ جلدی سے ان کو لے کر باہر نکلا اور اپنے ایک دوست کے پاس آیا۔ کہا کہ میری بیوی اور بیٹی ذہنی طور پر بہت پریشان ہے۔ اس گھر کی مالکہ وہ بتا چکی ہے اس گھر میں کوئی نہیں رہتا ہے، جو بھی فیملی آتی ہے وہ گھر چھوڑ کر چلے جاتی ہے۔ ذرا اپنے علم کے ذریعے پتا تو لگاؤ آخر صورتحال کیا ہے۔ اس نے کہا، اس بات کے لیے مجھے اس گھر میں آنا پڑے گا۔ نائمہ اور رائمہ ویسی ہی ڈری ہوئی تھی۔ شاہد نے کہا، ان کو تو میں وہاں لے کر نہیں جا سکتا، ہاں میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ ان دونوں کو اس نے گاڑی میں بٹھایا اور اپنے دوست کو لے کر گھر میں آ گیا۔ دوست نے پورے گھر کا جائزہ لیا اور کہا کہ سچ بات ہے، یہ گھر آسیبی گھر ہے، اس گھر میں کوئی نہیں رہ سکتا ہے، یہاں پر خون بکھرا ہوا نظر آ رہا ہے، آپ کی بیوی نے بالکل صحیح بتایا ہے۔ پھر اس نے آنکھیں بند کر لی اور اپنے عمل کے ذریعے بتانے لگا، بہت عرصے پہلے یہاں ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ کالا جادو کرتی تھی، لیکن یہ بات اس کے شوہر کو معلوم نہیں تھی۔ اس کا شوہر اکثر کام کے سلسلے میں گھر سے باہر رہتا تھا۔
तभी वो अमल करती थी। एक दिन वो अमल कर रही थी कि उसके मंत्र को वो भूल गई। मंत्र को भूलकर वो गलत मंत्र पढ़ने लगी। इस वजह से अमल उल्टा हो गया और शैतानी कुव्वतों ने उसे मार दिया और घर पर कब्जा कर लिया। जब उसका शौहर घर लौटा तो उसे भी शैतानी कुव्वतों ने मार दिया। इस वजह से कोई इस घर में ज्यादा अरसा नहीं रह सकता। वो इंसान को इतना डराती है कि कोई यहाँ नहीं रह पाता। तुम लोग भी ये घर जल्द से जल्द छोड़ दो, क्योंकि ये शैतानी कुव्वतें बहुत ताकतवर हैं और तुम्हें यहाँ रहने नहीं देंगी। फिर उसने कहा कि मैं तुमको ये वजीफा दे रहा हूँ, इस वजीफे को तुमको और तुम्हारी बीवी को आज रात पढ़ना पड़ेगा। तब तुम उन शैतानी कुव्वतों से बचते रहोगे। जब तक तुम्हें मकान न मिल जाए ये वजीफा पढ़ते रहो। और हाँ, जो गुड़िया तुम्हारी बेटी के पास है उसको फौरन इस घर से निकाल दो, यानी जला दो, क्योंकि वो शैतानी रूह है। वो शैतान उस गुड़िया के अंदर आ चुका है और वो तुम्हारी बेटी को नुकसान पहुंचा सकता है। शाहिद ने फौरन उसकी बात पर अमल किया और अपनी बेटी से उस गुड़िया को लेकर अलग किया और उसको जला दिया। दोस्त वहां से जा चुका था। पूरी रात नाइमा और शाहिद वो वजीफा पढ़ते रहे और सच में वो शैतानी कुव्वतें उन पर हमला करती रही, उनको डराती रही। कभी छत से खून टपक रहा था, कभी कोई साया उनके करीब आ रहा था, बेहद भयानक साया, बहुत खतरनाक शक्ल। और कभी वो राइमा को रुलाते थे। वो तो अच्छा हुआ कि गुड़िया को वो जला चुके थे, वरना वो गुड़िया राइमा को मार भी सकती थी। अल्लाह अल्लाह करके पूरी रात उन्होंने वो वजीफा किया और सुबह तक वो शैतानी कुव्वतें उनको कुछ नुकसान ना पहुंचा सकी। दूसरे दिन शाहिद ने अपने एक दोस्त को फोन करके नए घर का इंतजाम करने को कहा। इत्तेफाक से उसकी गली में एक मकान खाली हो रहा था और वो लोग वहां शिफ्ट हो गए। पुराने घर को उन्होंने छोड़ दिया। उस घर के मालिक ने उसको बंद कर दिया था और उसके आलिम दोस्त के कहने पर उसके गिर्द एक मजबूत हिसार बांध दिया ताकि वो आसेबी कुव्वतें किसी को नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन अब भी उस घर से रात के वक्त डरावनी आवाजें आती हैं, चीखों की आवाजें आती हैं और कोई उस घर के करीब भी नहीं जाता। लेकिन अब भी नाइमा उस घर के मुतालिक सोचती है तो उसकी रूह तक कांप जाती है। वो मंजर, वो खूनी आसेबी मंजर वो भूल नहीं सकती। शाहिद एक